اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 541۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نماز کی تکبیر کہی جاتی تھی تو لوگ اپنی اپنی جگہ لے لیتے قبل اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ لیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 542۔ حمید کہتے ہیں میں نے ثابت بنانی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو نماز کی تکبیر ہو جانے کے بعد بات کرتا ہو، تو انہوں نے مجھ سے انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ نماز کی تکبیر کہہ دی گئی تھی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ کو تکبیر ہو جانے کے بعد باتوں کے ذریعے روک کے رکھا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 543۔ کہفس کہتے ہیں کہ ہم منام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امام ابھی نماز کے لیے نہیں نکلا تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھ گئے، تو کوفہ کے ایک شیخ نے مجھ سے کہا تمہیں کون سی چیز بٹھا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا ابن بریدہ کہتے ہیں یہی ثمود ہے۔ یہ سن کر مذکورہ شیخ نے مجھ سے کہا مجھ سے عبد الرحمن بن اوس جان برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے تکبیر کہنے سے پہلے صفوں میں دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور صف میں شامل ہونے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے اس سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی قدم نہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 544۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کی تکبیر کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ لوگ سونے لگے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 545۔ سالم ابو النضر کہتے ہیں جب نماز کی تکبیر کہہ دی جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ مسجد میں لوگ کم آئے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے، نماز شروع نہیں کرتے، اور جب دیکھتے کہ جماعت پوری ہے تو نماز پڑھاتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 546۔ اس سند سے ابو مسعود زرقیبی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے گزشتہ روایت کے ہم مثل روایت کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 547۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ زائدہ کا بیان ہے صاحب نے کہا جماعت سے مراد نماز با جماعت ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 548۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سوچا کہ نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں چند آدمیوں کو لے کر جن کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھر ہوں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 549۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو لکڑیوں کے گٹھر جمع کرنے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں جاؤں اور ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ یزید بن یزید کہتے ہیں
میں نے یزید بن اسم سے پوچھا، ابو اوف، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جمعہ ہے یا اور وقتوں کی نماز؟ فرمایا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے نہ سنا ہو۔ انہوں نے نہ جمعے کا ذکر کیا نہ کسی اور دن کا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 550۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تم لوگ ان 5 نمازوں کی پابندی کرو جہاں ان کی اذان دی جائے، کیونکہ یہ ہدایت کی راہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے اور راستے مقرر کر دیے ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز باجماعت سے وہی غیر حاضر رہتا تھا جو کھلا ہوا منافق ہوتا تھا، اور ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ آدمی 2 شخصوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا جاتا، یہاں تک کہ اس آدمی کو صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی مسجد اس کے گھر میں نہ ہو، لیکن اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے اور مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ترک کر دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ترک کر دیا تو کافروں جیسا کام کیا۔